الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اہلیان پشاور اور کے پی کے احباب کے لیے اور پوری جماعت کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آج الحمدللہ پشاور میں ہم اپنے ادارے میں جمعے سے اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں انسانی تربیت کے لیے مرکز کی اہمیت اول دن سے ہی مسلم ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت، وہ بیت اللہ کی تعمیر تھی۔ سب سے پہلا بیت جو مکہ میں بنایا گیا انسانوں کے لیے، یہ پہلا گھر تھا جو عبادت کا بھی مرکز تھا، سماجیات کا بھی مرکز تھا۔ یہیں سے انسانیت کی بنیاد پڑی اور یہی اس کی تربیت گاہ بھی تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کی تربیت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مدرسہ، اس مدرسے کا نصاب تعلیم، معلم، اور پھر اس سے بننے والی جماعت۔ بغیر معلم کے، بغیر کتاب کے، بغیر مرکز کے تربیت یافتہ جماعت وجود میں نہیں آتی۔ انسانیت کے لیے بیت اللہ مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔ کتاب اللہ قرآن حکیم وہ نصاب ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے کمال تک پہنچتا ہے، اور نماز وہ طریقہ ہے جس سے انسان اللہ کا تعلق قائم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی اجتماعیت ترقی کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی 4 شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ ان اشیاء کو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کا ایک رخ اللہ کی تجلی کہلاتی ہے اور دوسرا رخ اس کا مادی ہے۔ بیت اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، لیکن جب ہم اس سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پر ایک عمارت کھڑی ہے جس کا طواف کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے۔ ہم اس سے علم و شعور حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول و پیغمبر ہے، لیکن وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی خدمت میں رہ کر اپنی تربیت کرواتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو سب سے جامع، کامل، اکمل عبادت جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے،
جس کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معجون قرار دیا، معجون مرکب۔ جیسے حکیم لوگ بہت ساری جڑی بوٹیاں، دوائیاں جمع کر کے ایک معجون بنا لیتے ہیں جس میں ہر طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایسے ہی نماز بھی ایسا معجون مرکب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے تمام اسباب جمع کر دیے گئے۔ تو نماز جو ہے یہ بھی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس نماز کو بطور تحفہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور یقیناً قیامت تک کے انسان اس ضرورت سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ انسانوں کی اجتماعی تربیت کے لیے مرکز کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ اس مرکز کو خانقاہ کہیں، اس مرکز کو مدرسہ کہیں، اس مرکز کو مسجد کہیں، اس مرکز کو گھر کہیں۔ پہلی تربیت تو انسان کی گھر میں ہوتی ہے، پہلا مکتب تو انسان کا گھر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی مادی مرکز کے انسانوں کی کامل تربیت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیت اللہ اور مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے اور وہاں کھل کر آپ تعلیم و تربیت کا کام نہیں کر سکتے، تو آپ نے دار ارقم کو مرکز بنایا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی ذات تھے، ان کی بیٹک کو آپ نے مرکز بنایا، وہاں پر تربیت دی۔ یہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرکز آزاد ہو تو نتائج پیدا کرتا ہے۔ مرکز تو تھا، بیت اللہ الحرام سے بڑا مرکز کون سا ہوگا؟ مسجد حرام سے کون سی مبارک جگہ ہوگی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد حرام کے احاطے کے رہنے والے ہیں، وہی آپ نے ساری زندگی بچپن سے لے کر کل زندگی بسر کی۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی اور اس جگہ کو آپ پر تنگ کر دیا گیا، آپ کو آزادی حاصل نہیں رہی، تو آپ نے ضرورت محسوس کی کہ بھلے چھوٹا سا مرکز ہو، ایک بیٹھک ہو، لیکن جہاں ہماری تربیت اور اس کا ماحول آزاد ہو، ہم وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے فکر و نظریے کو منتقل کر سکیں، شعور اور بیداری پیدا کر سکیں، اجتماعیت پیدا کر سکیں۔ آزاد سوچ کے لیے، نظریے کی آزادی کے لیے آزاد مرکز ہونا، جہاں کے فیصلے لینا آپ کے اختیار میں، جہاں تربیت دینے میں آپ کو مسائل اور مشکلات نہ ہوں، جہاں بے شمار سسٹم کی پابندیوں سے آپ کو مجبور نہ کیا جائے، آپ کے ذہنوں کو پست نہ بنایا جائے۔ یہ انسان کی ایک فطری طبعی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے اور کچھ دن قباء میں قیام کیا، تو آپ نے وہاں مسجد قباء بنا دی، مرکز بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں پہلے آپ نے صحابہ کرام کو ایڈجسٹ کیا،
ان کے اخوت کا معاہدہ کیا، عقد مواخات قائم کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد کی تعمیر میں مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہی وہ آزاد مرکز تھا جس نے آگے چل کر مسجد حرام، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر پابندی لگا دی گئی تھی، جہاں توحید کے بجائے بت پرستی اور شرک کو رائج کر دیا گیا تھا، جہاں لوگوں نے طہارت اور حیا کو چھوڑ کر ظلم اور بے انصافی کو اختیار کیا تھا، جہاں ابو جہل کی جہالت اور ظلم قائم تھا، اس مرکز کو آزاد کروایا۔ اور پھر پوری تاریخ میں یہ دو مراکز حرمین شریفین وہ انسانی اجتماعیت کے مراکز رہے ہیں، اور انسانی ہدایت یہاں سے پھیلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم بنایا، مسجد حرام اور حرمت والی جگہ، ایسا ہی میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ منورہ یہ بھی ویسے ہی محترم بنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ بیت اللہ کی مرکزیت تو اپنی جگہ پر قائم۔ مسجد حرام نے اقوام کی آزادی میں بنیادی اور کلیدی رول ادا کیا۔ ہمارے بزرگ حضرت شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی تبلیغ، جو اس ادارے کے بانی حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے صحبت اٹھائی۔ جب حضرت والا خانقاہ میں پڑھتے تھے اور کوئی کتاب نئی شروع کرنی ہوتی، کتابیں مکمل ہوتی رہتی، تو جو بھی نئی کتاب شروع کرنی ہوتی اور قریب میں حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر خانقاہ رائے پور کا ہوتا، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ سے بسم اللہ کرواتے تھے۔ تو ہماری اس خانقاہ کی بہت بڑی نسبت حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے انسان تھے۔ انہوں نے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت اٹھائی، انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا کی صحبت اٹھائی، انہوں نے قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی صحبت اٹھائی، انہوں نے قطب الرشاد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی صحبت اٹھائی۔ اور آپ جماعت کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی جماعت تبلیغ شروع کی، جس کو وہ اپنی زندگی میں تبلیغ نہیں کہتے تھے، تبلیغ کا نام تو اس پر حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے بعد پڑھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تحریک کہتے تھے کہ میری یہ تحریک، تبلیغ انہوں نے نہیں کہا اس کو، میری یہ تحریک، تحریک کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے تھے، انہوں نے تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو شروع کرنے کے بعد حضرت شاہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مخالفت ہوئی۔ کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس نے تبلیغ کی مخالفت نہ کی۔
کوئی مسجد ایسی نہیں تھی، کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا جس نے ان کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہو۔ تو اس وقت میں ان کے سب سے بڑے سپورٹر، ان کے لیے جو ڈھال بنے، وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دورے کر کے غلط فہمیاں ختم کی، ماحول ہموار کیا، اور لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ تبلیغی جماعت میں جائیں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اونچی نسبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تبلیغ میں جاتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں تو اس سے میرے دل پر برے اثرات پڑتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور جب آپ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے برے لوگوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے اچھے لوگ اپنا اثر منتقل کرتے ہیں تو برے لوگ ان کے بھی اثرات منتقل ہوتے ہیں، اس سے میرے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر میں خانقاہ رائے پور آ کر ایک چلہ وہاں گزارتا ہوں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، جس سے میرا زنگ دھل جاتا ہے اور میں دوبارہ اس قابل ہوتا ہوں کہ پھر جا کر لوگوں کو تبلیغ کر سکوں، لوگوں کو دعوت دے سکوں۔ یہ غرض ایک ضمنی بات آئی، لیکن مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ولی اللہ جماعت کے عظیم رہنما تھے، اور انہوں نے تحریک ریشمی رومال میں بھی حصہ لیا۔ حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت جہاد کی تھی، اس لیے حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عام آدمی نہ سمجھا جائے۔ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نے 2001 میں لاہور میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دفتر تھے، کبھی کس مسجد میں، کبھی کسی اسکول میں، کبھی کسی حجرے میں ہمارے پروگرام ہوتے تھے، لیکن اس میں مشکلات تھی، ماحول بہتر نہیں تھا۔ لازمی بات ہے کہ تربیت کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بچہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جامعہ میں پڑھ کر ترقی کر سکتا ہے، بھلے کسی کا خاندان، کسی کے والدین کتنے ہی قابل، ماہر اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے فقیر کیوں نہ ہوں، ان کو اپنے بچوں کو تربیت کے ماحول میں بھجوانا پڑتا ہے۔ مدرسے کا نظام، اسکولنگ کا نظام اختیار کرنا پڑتا ہے، تب اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اسی رخ پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور اس کا مرکز لاہور بنایا گیا، کیونکہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ لاہور جس جغرافیے پر واقع ہے اور جو مرکزیت اس کو حاصل ہے، وہ پورے وسط ایشیا سے لے کر یہاں تک اس کے لیے ایک مرکز بن سکتا ہے۔ پہلا مرکز دلی، برصغیر پاک و ہند کے لیے، اس وقت ہندوستان ایک تھا، نفرتیں نہیں تھیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا وصال پاکستان سے 3 سال پہلے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے مراکز دلی ہے، اور دلی کے بعد پھر لاہور ہے، اور مغل حکمرانوں نے بھی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دلی کو، لاہور کو اپنا مرکز بنایا۔ اسی نسبت سے لاہور کو مرکز بنا کر وہاں ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ 2012 میں حضرت اقدس کا وصال ہوا، اور 2012 میں رمضان سے پہلے راولپنڈی کیمپس کا افتتاح کیا گیا۔
حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، بہت بیمار تھے، پیرانہ سالی کی حالت میں تھے۔ احباب نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس کمزوری کی حالت میں سفر نہ کریں، رمضان کے بعد سفر کر لیجئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رمضان کا بعد کس نے دیکھا، سفر کریں گے۔ اور پھر آپ نے جا کر پنڈی ادارے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر حضرت نے، شاید حضرت کو خیال ہوا کہ ہم نے کے پی میں مرکز نہیں بنایا، تو حضرت نے خصوصی طور پر مجھے متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ جو پنڈی کا مرکز ہے یہ کے پی کا مرکز بھی ہے۔ اور پھر حضرت کے وصال کے بعد جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر ادارہ قائم کریں۔ وسائل نہیں تھے تو ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ لے کر کرائے پر، اور اس میں اپنا تربیتی نظام شروع کیا، اور الحمدللہ پھر ہم اس قابل ہوئے کہ 2016 میں 5 جون 2016 کو، بلکہ مارچ 2016 میں ہم نے یہ پلاٹ خریدا، اور جون 2021 5 جون 2021 کو اس کی بنیاد ہم نے رکھی، اور الحمدللہ آج ہمارا بنیادی ٹارگٹ مسجد، ہال، میزانائن اور بیسمنٹ وہ مکمل طور پر، بلکہ اوپر والا ہال بھی مکمل طور پر تیار ہے، اور ہم آج اس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مراکز بلڈنگوں کے نام نہیں، مراکز تربیت گاؤں کے نام۔ بلڈنگیں بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلڈنگ تو وہ سہارا ہے جس سے سہولت ملے اور ہم بہتر طور پر تربیت حاصل کر سکیں۔ اصل مقصد تربیتی نظام قائم کرنا ہے۔ 2012 میں میں اور مفتی عبدالمتین نعمانی صاحب کو حضرت بار بار اپنے پاس بلاتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مرکز مضبوط کرو، مرکز مضبوط ہو، تربیتی نظام اعلیٰ ہو، اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ہمارے حضرات کی توجہ سے پشاور میں یہ مرکز قائم ہوا ہے، تو یقیناً ہم سب کی کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات یہاں پر صرف کریں اور اس مرکز کو آباد کریں، اس کو تربیت کے مقاصد کے تحت استعمال کریں، اس سے کوئی ہماری ذاتی غرض وابستہ نہ ہو، ایثار کا عمل ہونا چاہیے۔ جیسے مسجد کا حکم ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذاتی غرض کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، وہ اجتماعی مفاد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ادارے اس کے قائم مقام ہیں، یہ بھی اجتماعی مقاصد کے لیے، تربیت کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے بنے ہیں اور اسی کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں جڑتے رہیں، اس کو آباد رکھیں اور اس کو ترقی دیں، تربیت کا اعلیٰ نظام یہاں پر قائم کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔